ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من أصحاب القبور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے، حدیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو، صبح کو اٹھ جاؤ تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرو جو لوگ قبر تک پہنچ چکے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف ترغیب دے رہی ہے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں آج توبہ کرتا ہوں اور اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آتا ہوں۔ شیطان اس بات سے تو اس کو روک نہیں پاتا کہ وہ نماز پڑھنے سے اس کو ڈائریکٹ منع کر دے، کیونکہ جب اتنے بڑے عمل سے ڈائریکٹ شیطان روکے گا تو اس انسان کے دل میں خیال آ جائے گا کہ یہ شیطان مجھے روکنا چاہتا ہے، تو لہٰذا شیطان براہ راست نہیں روکتا، بلکہ اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی ابھی وقت پڑا ہے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو کل صبح کا دن آنا ہے، کل کے بعد پرسوں آنی ہے، آپ پرسوں سے یہ ارادہ اپنا کنٹینیو کر لیں۔ ابھی جو کام آپ کی زندگی میں اٹکے ہوئے ہیں، معلق ہوئے ہیں، ان کو کنٹینیو کریں، ان کو جاری رکھیں، اور اس کے بعد جب وہ کام پورا ہو جائے تو آپ اس کے بعد اس عمل کی طرف آ جانا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انسانیت کے لیے بہترین مربی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کو جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کام کا تم ارادہ کر لو، کسی کام کے اوپر پکا اور ٹھکا ارادہ کر لو، تو اس کے بعد یہ نہ دیکھنا کہ ابھی شام ہے، صبح سے یہ عمل کروں گا، یا ابھی تو صبح ہے، ابھی تو دن کی ابتدا ہے، شام سے اس عمل کا آغاز کروں گا۔ اس معاملے میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنا کہ گویا کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جو قبر تک پہنچ چکے ہیں، کہ ان کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ کوئی عمل کر لیں۔ اور اگر تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس جو ابھی وقت ہے، گویا کہ تم اس کے تھوڑی دیر بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے والے ہو اور تم قبر والوں میں شمار ہونے والے ہو۔ اس عمل کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی طاقت عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بہترین مربی ہیں، بہترین عمل بتانے والے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ترغیب ہے کہ اچھے عمل کے اندر تاخیر نہ کریں۔ آج ہم میں سے ہر شخص، اس کے دل میں یہ داعیہ ضرور پیدا ہوتا ہے، دین کی دعوت کو سنتا ہے، یہ بات دل میں ضرور آتی ہے کہ مجھے دین کی طرف جانا چاہیے، مجھے دین کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جب دین داروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو دل کے اندر ایمانی جذبہ جوش مارتا ہے کہ مجھے دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، لیکن شیطان اس مجلس سے نکلتے ہی اس کے اس داعیے کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اس داعیے کو دبا دیتا ہے۔ شیطان کا عمل ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ انسان کے عمل پر اس کو جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو کاٹتا ہے، اس سے اس کو نیچے کرتا چلا جاتا ہے، منع نہیں کرتا، براہ راست شیطان منع نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو دوسری راہ اچھی کر کے دکھاتا ہے تاکہ اس راہ کی طرف وہ چلا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ شیطان اپنی مجلس قائم کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو
میں نے تو تمہیں صرف راہ بتائی تھی، عمل کرنے والے تم لوگ خود تھے، میں نے تمہیں کوئی پکڑ کے نہیں لایا تھا کہ تم یہ عمل کرنے لگ جاؤ، تم اس کام کو کرنے لگ جاؤ، نیکی کے کام کو چھوڑ دو، دین کے کام سے اپنے آپ کو دستبردار کر لو، یہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے تمہیں راہ دکھائی تھی، اللہ نے بھی تمہیں راہ دکھائی تھی، تم نے اللہ کی راہ کو ترجیح نہیں دی، تم میرے راستے پر چل پڑے، آج تم ناکامی کی طرف آئے ہو، اگر تم اللہ کی راہ کو ترجیح دیتے تو تم بھی آج جنت والوں میں ہوتے اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سے یہ ارادہ کریں کہ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں برکت دی، ہمیں اللہ رب العزت نے یہ شعبان کا مہینہ عطا فرمایا۔ ہمارے نبی کی یہ سنت ہے کہ جب بھی رجب اور شعبان کے مہینے داخل ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اسی سنت کو زندہ کریں، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور رمضان کے استقبال کے لیے آج سے کوشش کریں، اپنی توبہ کو کریں، توبہ پکی کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یا اللہ آج سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ شعبان کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما، آج تک جو نمازوں میں کوتاہیاں ہوئیں ان سے یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، نماز پر ہم سب کو مستحکم فرما دے، جو ہم سے قضائے عمری ہیں یا اللہ اس کو ادا کرنے میں ہماری مدد اور نصرت فرما۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کی قضا کرو تاکہ تمہاری نمازوں کا بوجھ تم سے کم ہوتا چلا جائے، اس میں یہ نہ کریں کہ ابھی میں نے توبہ کی ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، کل سے قضا کرنا شروع کروں گا، کل نہیں آتی، کل کبھی نہ آئی ہے نہ آنے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہمیں اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ جس وقت توبہ کی، جس وقت یہ ارادہ اور یہ داعیہ دل میں پیدا ہوا کہ قضائے عمری کرنی ہے، نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے، اسی وقت سے یہ ارادہ کریں اور اسی وقت سے اس کو کرنا شروع کر دیں کہ ابھی سے میں اپنی عمر کی قضاؤں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے لیے دیکھیں اللہ نے بھی علل اعلان کھلی چھوٹ دی ہے، کوئی وقت کی قید نہیں رکھی، فجر کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے، عصر کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی عمر کی قضا کرنا چاہے، اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنا چاہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی اپنی نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی اپنی نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ یہ اسی لیے سہولت اللہ نے دی کہ جس وقت میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، ارادہ کرے، فوراً سے نماز ادا کر لے اور اس کو اس میں کچھ رکاوٹ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو جلد از جلد کر لیں اور اس میں تاخیر نہ کریں، اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی کی طرح ٹال مٹولی کے پیچھے نہ رکھیں کہ یہ عمل کل سے کریں گے، فلاں عمل کل سے کریں گے، فلاں وقت ابھی آنا باقی ہے، فلاں وقت میں ابھی بہت دیر ہے، فلاں وقت آنے میں ابھی کافی تاخیر ہے۔ تو ہماری زندگیاں بہت موجود ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو نہ لائیں، یہ ٹال مٹولی والی زندگی یہ شیطانی زندگی ہے، یہ انسان کو تباہی کے دہانے پر لانے والی ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ جو غرغرے کی حالت میں ہوتا ہے شیطان اس کو بھی یہ تسلی دیتا ہے کہ اللہ صحت دے دیں گے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، کلمے سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کو مزین کر کے دکھا رہا ہے، حالانکہ جو مزین دنیا ہے، کامیاب دنیا ہے، تر و تازگی والی زندگی ہے، مٹھاس والی زندگی ہے، وہ اللہ کے دین کی زندگی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دیکھیں، جو مٹھاس اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں ہے وہ دنیا کے اندر دھکے کھانے میں نہیں ہے، دنیا کے پیچھے لگنے میں نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں جو مٹھاس ہے، اللہ کے دین کے رستے میں جو مٹھاس ہے، اللہ کے لیے عمل کرنے میں جو مٹھاس ہے، اللہ کے لیے لوگوں کے کام کرنے میں جو مٹھاس ہے، وہ دنیا کے کام کرنے میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ شیطانی عمل ہے جو ہمیں دھکیل رہا ہے دنیا کی طرف۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، ابھی توبہ کی، ابھی ارادہ کیا، ابھی سے نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دیں، ابھی سے ارادہ کریں، اپنی نمازوں کا بوجھ ہلکا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب موت کا وقت قریب آیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا
تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا علی، اے علی، میرے پاس ایک تھال لے کر آؤ، میں تمہیں اس میں لکھ کر دے دوں کہ میری امت اس چیز پر چلتی رہے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اس وقت چونکہ یہ اوراق کاپیوں کا ماحول نہیں تھا، یہ چیزیں اتنی دستیاب نہیں ہوتی تھی، تو اوراق نہ ہونے کی وجہ سے تھال پر، ہڈیوں پر، درختوں کے پتوں پر چیزیں لکھ کر دی جاتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ تھال منگوائی کہ میں تمہیں وہ بات لکھ کر دے دوں کہ میری امت اس پر جمی رہے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دیکھتے ہوئے اس مجلس کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بتا دیں، لأحفظ، میں اس کو یاد کر لوں گا اور امت میں پہنچا دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور جو لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ اس پر قائم رہیں گے اور دنیا سے اسی حالت میں چلے جائیں گے تو میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو کامیاب فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہو جائے، ہم میں سے ہر شخص کا مقام بلند ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام بلند ہو جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔